شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو بچا لیا گیا اپنے نفس کے شح سے۔ یہ شح کا لفظ جو ہے یہ بہت مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں، آگے سورہ تغابن میں بھی آئے گا اسی الفاظ میں، وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ شح کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیے، انسان میں مال کی محبت کے دو رخ ہیں۔ ایک تو یہ کہ بہتات کی طلب زیادہ آئے اور آئے اور آئے، اس کے لیے لفظ ہوگا حرص اور تکاثر۔ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں اس کثرت کی طلب نے اور بہتات کی طلب نے غافل کیے رکھا یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچے۔ اور حرص بھی اسی کو کہتے ہیں، مزید، حل من مزید، اور آئے۔ اور ایک ہے لفظ بخل، جو آ گیا ہے وہ خرچ نہ ہو، وہ جمع رہے، وہ دوسرا رخ ہو جائے گا اس کا، اسے سید سید کر رکھنا۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ ہے در حقیقت بخل۔ خرچ کرنے میں تنگی، یہ بخل ہے، اور حاصل کرنے میں وہ اگر جوع البقر ہو گئی ہے اور انسان جو ہے لگا ہوا ہے مزید لینے میں، وہ ہے حرص اور تکاثر۔ شح جو ہے وہ اصل میں نفس انسانی کی وہ کیفیت ہے جو ان تمام بیماریوں کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ شح جو ہے وہی بنیاد ہے بخل کی، شح ہی بنیاد ہے حرص کی اور تکاثر کی۔ یوں کہ یہ مال کی محبت، جی میں یہ مال و اسباب دنیاوی سے اگر محبت کا مادہ ہے تو پھر بخل بھی ہوگا، جو ہے اس کو انسان ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، سید سید کر رکھے گا، اور مزید کے لیے بلکہ اگر اس کے اندر وہ ایمان کی اور کمزوری ہے تو پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز بھی ہٹا دے گا، جائز ناجائز کا فرق جو ہے وہ بھی ختم کر دے گا۔ تو وہ یہ شح ہے اصل شے۔ اور اس شح کے بارے میں فرمایا گیا ہے، ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہیں نجات دینے والی، تین چیزیں ہیں ہلاک کر دینے والی۔ اور اس میں جو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں ان میں فرمایا فَهَوًا مُتَّبَعٌ، وہ خواہش نفس جس کا انسان اتباع کر رہا ہے، جو بھی خواہش دل سے اٹھی اندر سے، اڈ یا لیبیڈو کی جو بھی طلب بیدار ہوئی اندر سے، ہم اس کی پیروی کے لیے دست بستہ حاضر ہو گئے۔ یہ ہے ہَوًا مُتَّبَعٌ وَشُحٌ مُطَاعٌ۔ اور یہ مال کی محبت جو ہے اس کی اگر اطاعت کی جا رہی ہے، آدمی ایک تو یہ کہ کشمکش کرتا ہے، مجاہدہ مان نفس کرتا ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد تو ہے ہی وہ جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ اور پوچھا گیا کہ ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ سب سے اعلیٰ اور افضل جہاد کون سا ہے؟ جواب اور ارشاد فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ تو یہ نفس کی کمزوریاں جو ہیں ان کے خلاف کشمکش کرتے ہوئے نہى النفس عن الہوى، اپنے نفس کو ان خواہشات سے روک کر رکھنا، اس کی لگام کھینچ کر رکھنا، یہ ہے در حقیقت کہ جو انسان کے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر اپنے نفس کی ان چیزوں کے پیچھے آدمی لگ گیا، انہی کی اطاعت کرتا رہا، جو بھی اس کا کہنا ہے وہ مان لیا، تو فرمایا حضور نے کہ یہ بھی مہلکات میں سے ہلاک کرنے والی چیزیں۔ فَهَوًا مُتَّبَعٌ وَشُحٌ مُطَاعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں، اپنی نیکیاں، اپنے اعمال، اپنا علم، اپنا تقوی، اپنا زہد، اپنی عبادت، اس کا اگر کوئی زوم پیدا ہو جائے، تکبر اور عجب پیدا ہو جائے، فرمایا ہی اشدہن، تینوں میں سب سے زیادہ شریر یہ تیسری چیز ہے، تعجب اور عجب، انسان کا اپنے بارے میں کچھ ہونے کا احساس، ساری نیکیوں کو ختم کر دینے والی شے ہے۔ فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا۔ اب یہاں بڑا پیارا لفظ ہے یوقا، بچا لیا گیا، آسان کام نہیں ہے یہ تو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ جس کو بچا لے، یہی احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی پناہ میں لے لے، کہ وہ ہمارے نفس کے جو یہ تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ جیسے کہ وہ دعائیں جو ہیں حضور سے منقول، ان میں یہ بھی آتا ہے وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، پروردگار مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر دیجو، کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر دیجو، بلکہ مجھے اپنی پناہ میں رکھ۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ہم اللہ ہی کی پناہ طلب کرتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے۔ تو اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ ہی بچائے تو انسان بچ سکتا ہے، ورنہ یہ چیزیں تو انہیرنٹ ہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے ہی،
اور ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو وَمَن یوق شح نفسہ، جو بچا لیا گیا اپنے جی کے اس لالچ سے اور یہ محبت مال اور حب دنیا اور حب مال سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔